السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پردیس سے ویڈیو کال کے دوران ماں نے فون چھین کر صوفے پر پھینکا، مگر کیمرہ آن رہ گیا۔ شوہر نے لائیو دیکھا کہ ماں نے حاملہ بہو کے پیٹ پر لات مار کر کہا، یہ وارث زندہ نہیں بچے گا۔ وہ ہزاروں میل دور اسکرین پر سر پٹکتا رہا، مگر اس کی بے بس آواز وہاں کسی کو سنائی نہ دی۔ وہ فلائٹ پکڑ کر پہنچا تو گھر میں بچے کی لاش تھی اور ماں رو رہی تھی، بہو گر گئی تھی۔ شوہر نے ماں کے گلے لگنے کی بجائے خاموشی سے پولیس کو اشارہ کر دیا، کیونکہ موبائل میں ویڈیو کے علاوہ وہ کال بھی ریکارڈ تھی جو ساس کے ایسا کرنے کے راز کے بارے میں تھی، کیونکہ وہ اصل میں اس کا۔ شام کے ملگجے سائے گہرے ہو رہے تھے، مگر اس درمیانی درجے کے مکان کے اندر کا درجہ حرارت سورج کے ڈوبنے کے باوجود کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ تپش موسم کی نہیں تھی، بلکہ ان رویوں کی تھی جو اس چار دیواری کے اندر پل رہے تھے، اور جن کی آنچ اب حنا کے وجود کو جھلسانے لگی تھی۔ وہ حنا جو 7 ماہ کی امید سے تھی اور جس کے پیروں میں سوجن کی وجہ سے اب چند قدم چلنا بھی محال ہو رہا تھا۔ اس وقت کچن کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی مشکل سے آٹا گوندنے میں کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر زردی اور کمزوری واضح تھی، مگر اسے ہاتھ روکنے کی یا سستانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اس کے سر پر رضیہ بیگم نامی وہ کوتوال کھڑا تھا جس کے حکم کے بغیر اس گھر میں پتہ بھی ہلنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ رضیہ بیگم کچن کے دروازے پر رکھی کرسی پر بیٹھی اپنی مخصوص کرخت اور طنزیہ آواز میں حنا پر برس رہی تھی کہ جلدی ہاتھ چلا مہرانی، میرا بیٹا وہاں پردیس میں خون پسینہ بہا رہا ہے، تپتی دھوپ میں جل رہا ہے تاکہ ہم عیش کریں، اور تجھ سے 2 وقت کی روٹی نہیں پکتی۔ نخرے تو دیکھو ذرا، ابھی تو پیٹ نکلا ہے تو یہ حال ہے، کل کو جب یہ مصیبت دنیا میں آ جائے گی تو کیا میں بڑھاپے میں تمہاری اور تمہارے بچے کی خدمت کروں گی؟ یاد رکھنا، اس بچے کا خرچہ بھی میرے شہریار کی کمائی سے جائے گا، جو پہلے ہی تم لوگوں کے نخروں کی وجہ سے کوہلوں کے بیل کی طرح پس رہا ہے، اور تم یہاں شہزادی بنی بیٹھی ہو۔ حنا کے آنسو خاموشی سے آٹے میں گر رہے تھے، مگر اس میں جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی حیثیت ایک نکرانی سے بھی بدتر ہے، حالانکہ وہ شہریار کی بیوی تھی، وہ شہریار جو اس گھر کا اکلوتا کمانے والا تھا، وہ سونے کی چڑیا جسے رضیہ بیگم نے سالوں سے اپنی جذباتی بلیک میلنگ کے پنجرے میں قید کر رکھا تھا۔ گھر کے دیگر افراد، شہریار کے چھوٹے بہن بھائی جو وہاں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی موبائل پر گیم کھیل رہا تھا تو کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھا کہے لگا رہا تھا۔ سب کے لیے یہ منظر معمول کی بات تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ہر گھر میں ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہے، اور بھابھی شاید واقعی ہی کام چور ہیں، جیسا کہ امی کہتی ہیں۔ صرف ثانیہ جو سب سے چھوٹی ہے اور ابھی کالج میں پڑھتی تھی، اس کی آنکھوں میں حنا کے لیے ہمدردی تھی۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلی آئی اور دبی آواز میں بولی، امی، بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ان کا رنگ دیکھیں کتنا پیلا ہو رہا ہے، لائیں میں آٹا گوندھ دیتی ہوں، آپ انہیں آرام کرنے دیں۔ مگر رضیہ بیگم نے اسے ایسی ڈانٹ پلائی کہ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ تو چپ رہ، بڑی آئی وکالت کرنے والی، یہ سب ڈرامے ہیں، میں نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، کوئی مر نہیں جاتا کام کرنے سے، اسے کام کرنے دے، ورنہ شہریار کو فون کر کے بتا دوں گی کہ اس کی بیوی نے میری ناک میں دم کر رکھا ہے اور میری بیٹیوں کو بھی کام پر لگا دیا ہے۔ شہریار کا نام سنتے ہی حنا کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پردیس میں بیٹھے اس کے شوہر کو کوئی بھی پریشانی ہو، جو پہلے ہی کام کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ حنا کو شہریار سے محبت تھی،
مگر اس سے زیادہ اسے شہریار پر ترس آتا تھا، جو اپنی ماں کو دیوی سمجھتا تھا اور ہنا کی مجبوری بھری خاموشی کو اس کی خوشی سمجھتا تھا۔ ہنا نے کئی بار سوچا کہ شہریار کو بتا دے کہ اس کی ماں اس کے ساتھ کیا غیر انسانی سلوک کرتی ہے، کیسے اس کی بیماری کو ڈرامہ کہا جاتا ہے، مگر ہر بار رضیہ بیگم کی یہ دھمکی اس کے ہونٹ سی دیتی تھی کہ اگر تو نے میرے بیٹے کو کچھ بتایا تو میں قرآن اٹھا کر کہوں گی کہ تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اور شہریار میری قسم کبھی بھی جھوٹی نہیں سمجھے گا اور وہ تجھے طلاق دے دے گا، اور میں تجھے تیرے بچے سمیت سڑک پر پھینک دوں گی۔ اور ہنا جانتی تھی کہ یہ سچ ہے۔ شہریار اپنی ماں کا اندھا بھگت تھا۔ اس کی ماں نے اسے یقین دلا رکھا تھا کہ وہ جو کچھ بھی ہے صرف اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، اور اس کی بیوی ایک ناشکری عورت ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، گھر کے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، مگر رضیہ بیگم ابھی تک لاؤنج میں صوفے پر براجمان تھی۔ ان کا دستور تھا کہ جب تک شہریار کی کال نہ آ جائے وہ نہیں سوتی تھی۔ اچانک رضیہ بیگم کا فون بجا۔ اسکرین پر میرا بیٹا لکھا ہوا جگمگا رہا تھا۔ رضیہ بیگم کے چہرے پر ایک مصنوعی چمک آ گئی۔ انہوں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا، چہرے پر ایک مسکراہٹ سجائی اور ویڈیو کال آن کی۔ ان کا لہجہ شہد کی طرح میٹھا ہو گیا۔ میرا بچہ کیسا ہے تو؟ کھانا کھایا؟ یہاں ہم سب ٹھیک ہیں، بس تیری یاد ستاتی ہے۔ تو اپنا خیال رکھا کر، پیسے بھیجنے کی اتنی فکر مت کیا کر، بس اپنی صحت کا خیال رکھ، تو ہی تو میرا کل سرمایہ ہے۔ شہریار نے ماں کو دیکھا تو اس کی تھکن اتر گئی، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے مسکرا کر ماں سے باتیں کی اور پھر جھجکتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا، امی، ہنا کہاں ہے؟ اس کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی آپ؟ میں نے پیسے بھیجے ہیں اس کے چیک اپ کے لیے۔ رضیہ بیگم کے ماتھے پر ایک لکیر ابھری، مگر انہوں نے فوراً سے مسکراہٹ سے چھپا لیا اور ہنا کو گھورتے ہوئے بولی، ہاں ہاں یہی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے، بس تھوڑا نخرہ ہے اس کا۔ تجھے تو پتہ ہے کہ آج کل کی لڑکیاں ذرا سی تکلیف پر سر آسمان پر اٹھا لیتی، لے بات کر لے، ورنہ کہے گی کہ ساس بات نہیں کرنے دیتی۔ رضیہ بیگم نے فون ہنا کی طرف بڑھا دیا۔ ہنا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور اسکرین کی طرف دیکھا۔ شہریار کا چہرہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ شہریار مجھے بچا لیں، یہ عورت مجھے مار ڈالے گی، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ مگر رضیہ بیگم کی خونی آنکھیں اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ شہریار نے ہنا کے چہرے کی زردی اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھیں تو پریشانی سے پوچھا، ہنا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ ابھی ہنا لب کھولنے ہی والی تھی کہ رضیہ بیگم نے اچانک فون ہنا کے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور تیزی سے بولی، ارے بیٹا بس کر، اب اس کی نظر لگ جائے گی۔ حاملہ عورت کی نظر بھاری ہوتی ہے، میں نے کہا تھا نا کہ سب ٹھیک ہے، یہ تو بس تجھے جذباتی کر رہی ہے، چل اب فون رکھ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ شہریار ادھر سے چیخا، امی، ایک منٹ بات تو کرنے دے، مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ مگر رضیہ بیگم نے فون بند کرنے کے لیے انگلی بڑھائی، لیکن جلد بازی اور بد نیتی میں ان کا ہاتھ پھسلا اور فون صوفے کے کشن سے ٹکرا کر نیچے قالین پر جا گرا۔ رضیہ بیگم کو لگا کہ کال کٹ گئی ہے یا انہوں نے بٹن دبا دیا ہے، مگر قدرت کا کھیل کچھ اور ہی تھا۔ فون الٹا گرا تھا اور اس کا فرنٹ کیمرہ صوفے کے پائے کے ساتھ ٹیک لگائے سیدھا کمرے کا وہ منظر دکھا رہا تھا جہاں ہنا بیٹھی ہوئی تھی اور رضیہ بیگم کھڑی تھی۔ سکرین آن تھی اور ویڈیو کال چل رہی تھی۔ ہزاروں میل دور پردیس کی ایک تنگ کوٹھری میں بیٹھا شہریار سکرین پر اپنی ماں
اور بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا شاید فون گر گیا ہے اور امی ابھی اٹھا لیں گی۔ وہ آوازیں دے رہا تھا، امی فون گر گیا ہے، ہیلو ہنا، مگر اس کی آواز وہاں کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ فون کا سپیکر کلین کے ساتھ دب گیا تھا، مگر مائک اور کیمرہ کھلا تھا۔ اور پھر شہریار نے وہ دیکھا جس نے اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ رضیہ بیگم، جو یہ سمجھ رہی تھی کہ فون بند ہو چکا ہے، ان کا چہرہ اچانک سے بھیانک ہو گیا۔ جو ابھی تک میرا بچہ، میرا بیٹا کہہ رہی تھی، اب ایک ڈائن کا روپ دھار چکی تھی۔ انہوں نے ہنا کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے غرا کر بولی، دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ تو نے میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر رہی ہے۔ تو نے اسے اپنی منحوس شکل دکھا کر رونا شروع کر دیا تاکہ وہ سمجھے کہ میں تجھ پر ظلم کرتی ہوں۔ احسان فراموش عورت، میں تجھے اس گھر میں بسنے نہیں دوں گی۔ تو میرے بیٹے کے پسینے پیسوں پر سانپ بن کر بیٹھنا چاہتی ہے۔ ہنا درد سے کرا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، امی، میں نے کچھ نہیں کہا، خدا کے لیے چھوڑ دے میرا بچہ، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مجھے مت مارے۔ یہ سننا تھا کہ رضیہ بیگم کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ انہوں نے ایک شیطانی قہقہہ لگایا اور کہا، بچہ، یہی تو فساد کی جڑ ہے، یہی تو وہ کانٹا ہے جو میرے کلیجے میں کھٹک رہا ہے۔ اگر یہ وارث پیدا ہو گیا تو شہریار کی کمائی بٹ جائے گی، اس کی جائیداد کے حصے ہو جائیں گے۔ میں اپنی اولاد کا حق تیرے اس بچے کو نہیں لینے دوں گی۔ شہریار صرف میرا ہے، اس کا پیسہ صرف میرے بچوں کا ہے، تیرے بچے کا اس پر کوئی بھی حق نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی رضیہ بیگم نے وہ کیا جس کا تصور بھی کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پوری قوت سے اپنا پاؤں اٹھایا اور ہنا کے ابھرے ہوئے پیٹ پر زوردار لات ماری، اور ایک دل خراش چیخ ہنا کے حلق سے نکلی اور وہ دوہری ہو کر فرش پر گر گئی۔ درد کی شدت سے اس کا سانس رک گیا، مگر رضیہ بیگم کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے دوبارہ ہنا کو ٹھوکر ماری اور نفرت سے بولی، مر جا، تو بھی مر جا اور یہ منحوس بھی مر جائے، یہ وارث زندہ نہیں بچے گا۔ مجھے اس گھر میں صرف اپنا خون چاہیے، تیرا گندا خون نہیں۔ ادھر ہزاروں میل دور موبائل فون کی چھوٹی سی سکرین پر یہ لائیو منظر دیکھ کر شہریار پاگل ہو گیا۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، موبائل کی سکرین پر مکے مار رہا تھا۔ نہیں اماں، رک جاؤ، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ہنا، امی چھوڑ دیں اسے، خدا کے لیے رک جائیں، یہ میرا بچہ ہے، یہ میری بیوی ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی دردناک بے بسی تھی کہ دیواریں بھی پھٹ جاتی۔ وہ رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، مگر اس کی آواز سمندروں پار اس کمرے تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی ماں، جسے وہ ممتا کی مورت سمجھتا تھا، ایک قاتل بن چکی ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی بیوی اور اس کا ہونے والا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپ رہے ہیں، اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اذیت موت سے بدتر تھی۔ ہنا بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ رضیہ بیگم نے اطمینان سے اپنا دوپٹہ درست کیا، فون زمین سے اٹھایا اور یہ دیکھے بغیر کہ کال چل رہی ہے یا نہیں، سائیڈ بٹن دبا کر سکرین آف کر دی، اور شہریار کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ایک ایسا اندھیرا جو اس کی آنکھوں میں نہیں، اس کی روح میں اتر گیا۔ شہریار اس وقت جس حالت میں تھا اسے بیان کرنے کے الفاظ نہیں تھے۔ وہ دیوانوں کی طرح پاسپورٹ اٹھا کے اپنے کمرے سے نکلا۔ اس نے بس جوتا پہنا اور ایئرپورٹ کی طرف بھاگا۔ راستے میں وہ بار بار اپنا موبائل فون ملانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اب فون بند جا رہا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اس کے کانوں میں ہنا کی چیخیں اور ماں کا وہ جملہ، یہ وارث زندہ نہیں بچے گا، گونج رہا تھا۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھا تو ڈرائیور کو چیخ کر تیز چلانے کا کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خود کو کوس رہا تھا، میں اندھا تھا، میں بہرا تھا۔
ہنا مجھے اشارے دیتی تھی، وہ ڈرتی تھی، اور میں اسے ہی سمجھاتا رہا کہ ماں جی کا خیال رکھا کرو۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی اور بچے کو قتل کروا دیا۔ یہ کیسی ماں ہے؟ یہ کیسی ممتا ہے؟ کوئی ماں بھلا اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ کیا جائیداد اور پیسہ خون سے زیادہ قیمتی ہو گیا ہے؟ میرا بچہ، میری ہنا، ایئرپورٹ پر پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ اگلی فلائٹ 2 گھنٹے بعد ہے۔ 2 گھنٹے اس کے لیے 2 صدیوں کے برابر تھے۔ وہ لاؤنج میں ٹہلتا رہا، کبھی دیوار سے سر ٹکراتا، کبھی زمین پر بیٹھ جاتا۔ لوگ اسے پاگل سمجھ کر دیکھ رہے تھے، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس گھر پہنچنا تھا، اسے دیکھنا تھا کہ کیا بچ گیا ہے اور کیا لٹ گیا ہے۔ جب وہ جہاز میں بیٹھا تو اس کا دل کسی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ پورا راستہ وہ دعائیں مانگتا رہا، یا اللہ، بس ہنا ٹھیک ہو، میرا بچہ ٹھیک ہو، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں انہیں لے کر دور چلا جاؤں گا، میں دولت کو آگ لگا دوں گا، بس میری دنیا اجڑنے سے بچا لے۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ تقدیر اپنا خونی فیصلہ سنا چکی ہے اور واپسی کے تمام راستے مسدود ہو چکے ہیں۔ جہاز نے لینڈ کیا اور شہریار نے اپنا فون آن کیا۔ درجنوں مس کالز اور میسیجز تھے، مگر اس نے کسی کو جواب نہیں دیا۔ وہ سیدھا باہر کی طرف بھاگا۔ ابھی وہ ٹیکسی میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ اس کا موبائل فون بجا۔ یہ اس کی چھوٹی بہن ثانیہ کا نمبر تھا۔ شہریار کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ثانیہ کے رونے کی آواز آئی، ایک ایسی آواز جو گھر میں موت کی خبر دیتی ہے۔ بھائی، بھائی آپ کہاں ہیں؟ جلدی گھر آ جائیں، بہت برا ہو گیا ہے، قیامت ٹوٹ گئی ہے ہم پر۔ شہریار کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے بامشکل پوچھا، ثانیہ، ہنا، ہنا کیسی ہے؟ اور بچہ سب ٹھیک ہے نا؟ ثانیوں کی ہچکیوں نے جواب دینے میں دیر لگائی اور پھر وہ بامشکل بولی، بھائی، بھائی، بھابھی ہسپتال میں ہیں، وہ بچ گئی ہیں، مگر بچی نہیں بچ سکی، وہ مر گئی ہے بھائی، وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلی گئی ہے۔ امی کہہ رہی ہیں کہ بھابھی سیڑھیوں سے پھسل گئی، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یہ سیڑھیاں نہیں تھیں۔ یہ سننا تھا کہ شہریار کے ہاتھ سے موبائل فون چھوڑتے چھوڑتے بچا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کی بیٹی، اس کی ننھی پری، جس کے لیے اس نے کتنے کھلونے خرید رکھے تھے، جس کے آنے کے خواب وہ راتوں کو جاگ کر دیکھتا تھا، وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی رخصت ہو گئی، اور قاتل کوئی اور نہیں، اس کی اپنی دادی تھی، جس نے اسے وارث بننے کے جرم میں قتل کر دیا تھا۔ شہریار نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس کے اندر کا غم اب ایک سرد اور بے رحم غصے میں بدل رہا تھا۔ اس نے ثانیہ سے کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ ثانیہ، میں سب جانتا ہوں کہ کیا ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم بس یہ بتاؤ کہ امی کہاں ہیں؟ ثانیہ نے روتے ہوئے کہا، امی گھر پر ہی ہیں، اور وہ بھی رو رہی ہیں اور لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ یہ ایک حادثہ تھا۔ بھائی، مجھے آپ کو ایک اور بات بتانی ہے، ایک بہت بڑا راز جو میں نے آج امی کی الماری میں چھپے کاغذوں میں دیکھا ہے۔ میں کب سے آپ کو بتانا چاہتی تھی، مگر ڈر رہی تھی، مگر آج جو ہوا اس کے بعد میں چپ نہیں رہ سکتی۔ اگر میں آج بھی چپ رہی تو بھی میں بھی اس جرم میں شریک ہوں گی۔ شہریار نے دانت پیستے ہوئے پوچھا، کیسا راز؟ کیا بات ہے ثانیہ؟ اب کون سا راز باقی رہ گیا ہے؟ ثانیہ کی آواز کانپ رہی تھی، وہ خوف زدہ تھی، مگر سچ اگلنا چاہتی تھی۔ بھائی، آپ کو ہمیشہ لگتا تھا کہ امی آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، آپ سمجھتے تھے کہ وہ آپ کی خاطر جی رہی ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ وہ آپ کو صرف پیسوں کی مشین سمجھتی ہیں۔ آج میں نے ابو کی پرانی ڈائری اور کچھ کاغذات دیکھے جو الماری کے سب سے خفیہ خانے میں چھپے تھے۔ ان میں لکھا ہے کہ امی آپ سے نفرت کیوں کرتی ہیں۔ ان کاغذوں میں وہ وجہ لکھی ہے کہ کیوں وہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ کا بچہ اس دنیا میں آئے اور جائیداد کا وارث بن جائے۔ بھائی،
وہ وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ اس گھر کی جائیداد اور آپ کی کمائی کسی اور کے حصے میں جائے۔ وہ چاہتی ہیں کہ سب کچھ ان کے سگے بچوں کو ملے۔ وہ کاغذات بتاتے ہیں کہ آپ کا اور امی کا وہ رشتہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے آئے ہیں۔ ایک ایسا سچ ہے جو ہم سب سے چھپایا گیا ہے۔ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک لکیر ہے بھائی، جسے امی نے کبھی مٹنے نہیں دیا۔ آپ جلدی گھر آ جائیں، میں فون پر سب بتا نہیں سکتی، کہیں امی نہ آ جائیں۔ بس اتنا جان لیں کہ آپ کی قربانیوں کا صلہ انہوں نے آپ کی بیٹی کا خون کر کے دیا ہے، اور وہ آپ کو صرف استعمال کر رہی تھی۔ فون کٹ گیا اور شہریار وہیں بت بنا کھڑا رہ گیا۔ اس کے ذہن میں ثانیہ کے الفاظ گونج رہے تھے، رشتہ وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے سگے بچے۔ اس کا دماغ تیزی سے ماضی کے واقعات کو جوڑنے لگا، بچپن سے لے کر آج تک ماں کا رویہ، محبت کے نام پر جذباتی بلیک میلنگ، پیسوں کا تقاضا، ہنا پر سختی، اور آج وہ جملہ، یہ وارث زندہ نہیں بچے گا۔ سب کچھ شیشے کی طرح صاف ہو رہا تھا۔ شہریار کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے، اور ان کی جگہ ایک ایسی ویرانی اور وحشت نے لے لی تھی جو کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھا تو اس کا انداز بدل چکا تھا۔ اب وہ ایک دکھی باپ نہیں، بلکہ ایک ایسا مصنف بن چکا تھا جو اپنے ہاتھوں سے انصاف کرنے جا رہا تھا۔ گھر کا سفر کتنا طویل تھا اسے یاد نہیں، بس اسے ہنا کا چہرہ اور اپنی مردہ بیٹی کا تصور ستاتا رہا۔ جب ٹیکسی گھر کے گیٹ پر رکی تو وہاں باہر محلے کی چند گاڑیاں کھڑی تھیں اور اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شہریار نے ایک گہرا سانس لیا، اپنا موبائل فون کو جیب میں ٹٹولا جس میں وہ ویڈیو ثبوت کے طور پر محفوظ تھی، اور گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے قدم بھاری تھے مگر ان میں لرزش نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ گیٹ کے اس پار اس کی زندگی کا سب سے بھیانک منظر اس کا منتظر ہے۔ آج اسے اس ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے اپنی بیٹی کے خون کا حساب لینا تھا۔ شہریار کے قدم جیسے ہی گھر کی آہنی دہلیز کے پار ہوئے تو فضا میں پھیلی ہوئی ماتم کی سیاہی اور گہری ہو گئی۔ گھر کا وہ آنگن جہاں وہ بچپن میں کھیلا کودا کرتا تھا، آج اسے کسی مقتل گاہ کا منظر پیش کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ صحن کے عین وسط میں بچھی ہوئی وہ چھوٹی سی چارپائی، جس پر سفید چاندنی میں لپٹا ہوا ایک ننھا سا وجود پڑا تھا، شہریار کی نظروں کو جکڑ لینے کے لیے یہ کافی تھا۔ یہ وہ پہلی اور آخری ملاقات تھی جو ایک باپ اپنی بیٹی سے کر رہا تھا۔ وہ بیٹی جس کی چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو تھام کر چلنے کے خواب نے اس نے پردیس کی سخت مشقت اور تنہائی کے دوران دیکھے تھے، جس کے لیے اس نے سوٹ کیس میں ننھے کپڑے اور کھلونے چھپا کر رکھے تھے۔ آج وہ کفن خابے میں لپٹ کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ رضیہ بیگم جو چارپائی کے سرہانے بیٹھی بین کر رہی تھی اور محلے کی عورتوں کو اپنی بدقسمتی کی جھوٹی داستانیں سنا رہی تھی، جیسے ہی ان کی شاطر نظر شہریار پر پڑی، ان کے رونے میں ایک ڈرامائی شدت آ گئی۔ وہ ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی گیٹ کی طرف لپکی۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، مگر یہ آنسو پچھتاوے کے نہیں بلکہ خوف اور مکر کے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سے پہلے کہ شہریار کچھ سوچے یا سمجھے یا کسی اور سے بات کرے، وہ اسے اپنی ممتا کے حصار میں لے لے اور یقین دلا دیں کہ یہ سب قدرت کا لکھا ہوا تھا، اور وہ خود اس غم میں ڈھال ہے۔ وہ چیختے ہوئے بولی، ہائے میرا بیٹا آ گیا، دیکھ بیٹا کیا قیامت ٹوٹ گئی ہم پر، تیری امانت لٹ گئی۔ شہریار، میں نے کتنا سمجھایا تھا بہو کو کہ دھیان سے چلا کر اپنی حالت کا خیال کیا کرے، مگر وہ سنتی کہاں تھی۔ آج کل کی لڑکیاں بڑے بوڑھوں کی بات کب مانتی ہیں۔ سیڑھیوں سے ایسی پھسلی کہ میری بچی کی امید ہی ٹوٹ گئی۔ میں تو تباہ و برباد ہو گئی شہریار، میری پوتی آنے سے پہلے ہی چلی گئی۔ رضیہ بیگم نے
بیٹے کو گلے لگانے کے لیے اپنے بازو پھیلائے۔ وہ چاہتی تھی کہ شہریار ان کے کندھے پر سر رکھ کر روئے اور وہ اسے تسلی دے، مگر اگلا لمحہ وہ تھا جس نے وہاں موجود ہر آنکھ کو پتھر کا کر دیا اور وقت کی نبض کو روک دیا۔ شہریار جو ہمیشہ ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتا تھا، جو ماں کی ایک آواز پر لبیک کہتا تھا، آج کسی اجنبی کی طرح بلکہ کسی سرد لاش کی طرح پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے ماں کو گلے نہیں لگایا بلکہ نفرت اور کراہیت سے اپنا رخ موڑ لیا۔ اس کا یہ عمل رضیہ بیگم کے منہ پر کسی زوردار تمانچے سے کم نہ تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی اور ان کے پھیلے ہوئے بازو ہوا میں معلق رہ گئے۔ بیٹا، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ میں تیری ماں ہوں، تیرے دکھ میں شریک ہوں، تو مجھ سے منہ پھیر رہا ہے۔ شہریار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں مگر ان میں ہزاروں طوفان قید تھے۔ وہ آہستگی سے بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اس چارپائی کے پاس چلا گیا جہاں اس کی دنیا کفن میں لپٹی پڑی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ سفید کپڑا ہٹایا اور اس معصوم سے چہرے کو دیکھا جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی چھوٹی سی بند آنکھیں، ننھے سے ہاتھ جو ابھی کھلے بھی نہیں تھے، وہ معصومیت جسے ابھی ہوا کا جھونکا بھی نہیں لگا تھا۔ شہریار کا ضبط ٹوٹ گیا۔ ایک گرم آنسو اس کی آنکھ سے ٹپک کر بچی کے ٹھنڈے گال پر گرا۔ میری گڑیا، بابا آ گئے ہیں، مگر بابا بہت دیر سے آئے ہیں، بابا تمہیں بچا نہیں سکے۔ اس نے سرگوشی کی اور پھر جھک کر اس ننھی پیشانی کو بوسہ دیا۔ یہ بوسہ الوداعی نہیں تھا بلکہ یہ وعدہ تھا کہ تمہارا خون رائے گا نہیں، جانے دیا جائے گا۔ شہریار نے کپڑا واپس ڈھانپ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کے چہرے پر غم نہیں تھا بلکہ ایک ایسا جلال تھا جس سے خوف آتا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا اور رضیہ بیگم کی طرف دیکھا جو اب سہم چکی تھی۔ ان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ ماں، شہریار نے پہلی بار لب کشائی کی مگر اس لفظ میں مٹھاس نہیں بلکہ زہر گھلا ہوا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ بہو سیڑھیوں سے گری تھی، تم نے کہا تھا کہ یہ حادثہ تھا۔ رضیہ بیگم نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں ہاں بیٹا، اور کیا؟ میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گی؟ میں تو وہاں موجود بھی نہیں تھی جب وہ گری۔ شہریار نے ایک تلخ اور سرد مسکراہٹ کے ساتھ موبائل فون کی سکرین ان کی طرف کی اور وہ ویڈیو چلا دی جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب تھی۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ کیسے رضیہ بیگم نے ہنا کے بالوں کو نوچا تھا اور کیسے پوری قوت سے اس کے پیٹ پر لات ماری تھی اور کیسے کہا تھا کہ یہ وارث زندہ نہیں بچے گا۔ ویڈیو کی آواز پورے صحن میں گونج گئی، یہ وارث زندہ نہیں بچے گا۔ یہ الفاظ بار بار گونجے۔ محلے کی عورتیں، بہن بھائی، سب کے سب پتھر کے بن گئے۔ انہیں اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ رضیہ بیگم کا رنگ ایسے پھک ہو گیا جیسے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، وہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، مگر ثبوت ان کے سامنے چیخ چلا رہا تھا۔ شہریار نے ویڈیو بند کی اور پھر ایک آڈیو ریکارڈنگ چلائی۔ یہ وہ کال تھی جو رضیہ بیگم نے ہنا کو مارنے کے فوراً بعد اپنے وکیل کو کی تھی، جو شہریار کے موبائل فون میں آٹو ریکارڈ ہو گئی کیونکہ کال ابھی کٹی نہیں تھی۔ ریکارڈنگ میں رضیہ بیگم کی ہانپتی ہوئی آواز آئی، وکیل صاحب، مبارک ہو، کام ہو گیا ہے۔ وہ منحوس وارث دنیا میں آنے سے پہلے ختم ہو گیا ہے۔ اب جائیداد بٹنے کا کوئی ڈر نہیں، آپ کاغذات تیار کریں۔ شہریار صدمے میں دستخط کر دے گا۔ اب سب کچھ میرا ہے۔ اس آڈیو نے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ صحن میں موجود ہر شخص پر سکتہ طاری ہو گیا۔ شہریار نے موبائل فون بند کیا اور بلند آواز میں پکارا، انسپکٹر صاحب۔ گیٹ کھلا اور پولیس کے 2 کانسٹیبلز ایک لیڈی پولیس کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ رضیہ بیگم نے پولیس کو دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔
اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی، وہ شہریار کے قدموں میں گرنے لگی۔ بیٹا، یہ تو نے کیا کر رہا ہے؟ میں نے تجھے جنم دیا ہے، میں نے تجھے پالا پوسا ہے، تو اپنی ماں کو ہتھکڑی لگوائے گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ دودھ کا واسطہ ہے بیٹا، مجھے معاف کر دے، میں بہک گئی تھی۔ شہریار نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا اور نفرت سے بولا، جنم پالا؟ تم نے مجھے نہیں پالا رضیہ بیگم، تم نے ایک سرمایہ پالا تھا، ایک ایسی مشین پالی تھی جو نوٹ چھاپ کر تمہاری جھولی میں ڈالتی رہی، اور آج جب اس مشین نے اپنی نسل آگے بڑھانے کی کوشش کی تو تم نے اس کے پرزے نکال دیے۔ یہ دودھ کا واسطہ مت دو، تم نے میرے خون کا سودا کیا ہے۔ تم ماں نہیں، تم ایک تاجر ہو جس نے اپنی ممتا بیچی ہے۔ یہ پولیس والوں نے آگے بڑھ کر رضیہ بیگم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگا دیں۔ بہن بھائی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کس کا ساتھ دیں۔ بھائی، امی کو چھوڑ دیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وقاص چیخا، مگر شہریار نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ خبردار، اگر کسی نے بھی اس قاتل کی حمایت کی، یہ عورت میری ماں نہیں ہے، یہ میری بیٹی کی قاتل ہے۔ اس نے صرف میری بیٹی کو نہیں مارا، اس نے میرے بھروسے کو مارا ہے۔ رضیہ بیگم کو پولیس گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہی تھی اور وہ چیخ چلا رہی تھی، میں نے سب تمہارے لیے کیا تاکہ جائیداد نہ بٹے، میں تیری بھلائی چاہتی تھی، مگر اس اعتراف نے اس کے جرم پر مہر لگا دی۔ پولیس کی گاڑی سائرن بجاتے ہوئے دور نکل گئی اور پیچھے چھوڑ گئی ایک اجڑا ہوا گھر اور بکھرے ہوئے رشتے۔ شہریار نے بہن بھائیوں کی طرف دیکھا نہیں، وہ سیدھا اندر ہنا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں ہوکا عالم تھا، ہنا بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی، جیسے زندگی کی کوئی رمق باقی نہ ہو۔ وہ زندہ تھی مگر اندر سے مر چکی تھی۔ شہریار دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب گیا اور گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہنا کا ٹھنڈا اور بے جان ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو ہنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی شکایت نہیں تھی، کوئی امید نہیں تھی، بس ایک خالی پن تھا۔ شہریار کا دل یہ دیکھ کر پھٹ گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا اور اپنا سر ہنا کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ ہنا، مجھے معاف کر دو، میں گناہ گار ہوں تمہارا، میں قاتل ہوں اپنی بچی کا، میں اندھا تھا۔ ہنا، میں نے کبھی تمہاری خاموش چیخیں نہیں سنی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم کیوں سہتی رہیں اتنا ظلم؟ اگر تم ایک بار، صرف ایک بار مجھے بتا دیتی تو میں سب کچھ چھوڑ کر آ جاتا، میں تمہیں اس جہنم سے نکال لیتا، مگر تمہیں اس جلاد کے حوالے نہ کرتا۔ شہریار کی ہچکیوں نے کمرے کا سکون درم برہم کر دیا۔ ہنا نے آہستہ سے اپنا دوسرا ہاتھ شہریار کے سر پر رکھا اور ایک کمزور سی ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی، بتانے کا کیا فائدہ تھا شہریار؟ آپ نے کبھی میری سنی تھی؟ جب بھی میں نے آپ کو ہلکا سا اشارہ کیا، آپ نے کہا کہ ماں جی کا خیال رکھا کرو، وہ بزرگ ہیں۔ آپ کو تو اپنی ماں کی ہر بات پر وہی کی طرح یقین تھا۔ اگر میں کھل کر کہتی کہ وہ مجھے مارتی ہیں، مجھے بھوکا رکھتی ہیں، تو آپ الٹا مجھے ہی قصوروار ٹھہراتے کہ میں آپ کی ماں کے خلاف سازش کر رہی ہوں۔ میں نے صبر کر لیا تھا شہریار، کیونکہ کیونکہ مجھے شادی کے پہلے ہفتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ آپ کی ماں نے مجھے جتایا تھا کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، اور یہ شادی صرف ان کے دباؤ میں کی گئی تھی۔ میں آپ کی زندگی مزید خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے آپ اپنی ماں سے لڑیں۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید بچہ آنے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ میری بیٹی کی قیمت اتنی بھاری ہوگی۔ ہنا کے یہ الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح شہریار کے کانوں میں اترے۔ وہ تڑپ کر اٹھا اور ہنا کا چہرہ اپنے
ہاتھوں میں لے لیا۔ نہیں نا، یہ جھوٹ ہے، یہ سفید جھوٹ ہے جو اس عورت نے تمہارے دل میں ڈالا تھا۔ میں خوش تھا، میں خدا کی قسم بہت زیادہ خوش تھا۔ میں نے تمہیں دل سے قبول کیا تھا۔ تم میری پسند نہیں تھی، مگر تم میرا نصیب تھی، اور میں اپنے نصیب پر راضی تھا۔ مجھے تو اس عورت نے میری ماں کی کان بھرے ہوئے تھے کہ ہنا تم سے پیار نہیں کرتی، وہ صرف تمہارے پیسے کی دیوانی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں ماں کو چھوڑ دوں۔ اس نے ہم دونوں کے درمیان غلط فہمیوں کی دیوار کھڑی کر دی تاکہ ہم کبھی بھی ایک نہ ہو سکیں۔ میں اپنی بیٹی کے آنے پر خوش تھا۔ مجھے معاف کر دو ہنا، ہم دونوں ایک دوسرے کے دھوکے کا شکار ہوئے۔ دونوں میاں بیوی روتے رہے اور ان کے آنسوؤں میں وہ تمام غلط فہمیاں بہہ گئیں جو سالوں سے ان کے درمیان حائل تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب جذبات کا طوفان کچھ تھما تو شہریار باہر لاؤنج میں آ گیا جہاں اس کے بہن بھائی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ گھر میں قبرستان کے جیسے خاموشی تھی، سب کی آنکھیں سوالیاں تھیں۔ چھوٹا بھائی وقاص ہمت کر کے بولا، بھائی ہم مانتے ہیں امی سے غلطی ہوئی ہے، بہت بڑا گناہ ہوا ہے، مگر آپ نے انہیں جیل بھجوا دیا۔ وہ آپ کی ماں ہیں، انہوں نے آپ کو جنم دیا ہے، کیا ایک غلطی کی سزا اتنی بڑی؟ آپ انہیں معاف بھی تو کر سکتے تھے نا۔ شہریار نے تلخی سے ہنس کر کہا، غلطی؟ وقاص اسے غلطی کہتے ہو؟ یہ قتل ہے، اور جنم؟ کون سا جنم؟ تم لوگ آج تک اندھیرے میں جی رہے ہو۔ شہریار نے سب پر ایک نظر ڈالی اور وہ راش فاش کر دیا جو اب تک ان کے سینے میں دفن رہا تھا، اور جسے صرف وہ اور اس کا باپ جانتے تھے۔ وہ میری ماں نہیں ہے وقاص، وہ میری سوتیلی ماں ہے۔ یہ جملہ بم دھماکے کی طرح گونجا۔ سب بہن بھائی اچھل پڑے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی؟ یہ جھوٹ ہے، امی نے ہمیں کبھی بھی نہیں بتایا ہے۔ شہریار نے دیوار سے ٹیک لگا لی اور تھکی ہوئی آواز میں کہا، ہاں ہاں یہی سچ ہے، اور وہ میری ماں نہیں تھی، اس لیے مجھے صرف کمانے والی مشین سمجھا۔ وہ ڈرتی تھی کہ اگر میری اپنی اولاد ہو گئی تو میری جائیداد اور پیسہ بٹ جائے گا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ساری زندگی کولوں کے بیل کی طرح کماؤں، اور وہ پیسہ صرف تم لوگوں کو یعنی اس کی سگی اولاد پر خرچ ہو۔ اسے ڈر تھا کہ میرا وارث آ گیا تو اس کا راج ختم ہو جائے گا، اس لیے اس نے میری بیٹی کو مار دیا۔ اور کیونکہ سوتیلی ممتا صرف تب تک مہربان ہوتی ہے جب تک اس کا مفاد وابستہ ہو۔ اس نے کبھی مجھے بیٹا سمجھا ہی نہیں، میں اس کے لیے صرف ایک انویسٹمنٹ تھا۔ سب بہن بھائی دنگ رہ گئے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ثانیہ جو ایک کونے میں کھڑی تھی آگے بڑھی اور اپنے دوپٹے میں چھپائی ہوئی ایک پرانی اور بوسیدہ ڈائری اور کچھ پیلے کاغذات میز پر رکھ دیے۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں مگر ان میں ایک سچائی کی چمک تھی۔ بھائی سچ کہہ رہے ہیں؟ ثانیہ کی آواز لرز رہی تھی۔ یہ ابو کی ڈائری ہے، اور یہ میرا اور بھائی کا برتھ سرٹیفکیٹ۔ میں نے آج امی کی الماری کی صفائی کرتے ہوئے وہ خفیہ خانہ کھولا جہاں یہ چھپے تھے۔ ابو نے اس ڈائری میں سب لکھا ہے کہ ثانیہ نے ڈائری کھولی اور پڑھنا شروع کی۔ ابو کی تحریر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھی گئی تھی۔ میری پہلی بیوی شہریار کی ماں شہریار کو جنم دیتے ہی انتقال کر گئی تھی۔ گھر کے حالات اور شہریار کی پرورش کے لیے میں نے رضیہ بیگم سے شادی کر لی تھی جو خود ایک بیوہ تھی۔ مجھے لگا وہ شہریار کو ماں کا پیار دیں گی، مگر وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف اپنی کوکھ سے جنم لینے والے بچوں کی ماں بن سکی۔ میں مجبور ہوں، میں کمزور ہوں، میں اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکا۔ میں جا رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد رضیہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا کرے گی۔ ثانیہ کی آواز رندھ گئی اور وہ چپ ہو گئی۔ کمرے میں موجود ہر شخص کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وقاص نے وہ کاغذات اٹھائے اور انہیں پڑھا۔ اس میں جائیداد کے وہ کاغذات بھی تھے
جن پر رضیہ بیگم نے دھوکے سے شہریار کے دستخط لینے کی کوشش کی تھی تاکہ شہریار کے مرنے یا اولاد ہونے سے پہلے ہی سب کچھ اس کے نام ہو جائے۔ بہن بھائیوں کو ماں کے رویے کی تمام تضادات سمجھ آنے لگے، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ شہریار کے لیے الگ برتن، وہ اس کی کمائی پر قبضہ، وہ ہنا پر بے جا ظلم و ستم، سب کچھ ایک ترتیب میں آ گیا۔ انہیں احساس ہوا وہ جسے بھائی کی ذمہ داری سمجھتے تھے وہ دراصل ان کی اپنی ہی ماں کی لوٹ مار تھی۔ شرمندگی اور ندامت نے سب کو گھیر لیا۔ وقاص اور باقی بہن بھائی روتے ہوئے شہریار کے قدموں میں بیٹھ کے، بھائی ہمیں معاف کر دیں، ہمیں خدا کا واسطہ ہمیں معاف کر دیں، ہم انجان تھے، ہم اسی عورت کی تربیت میں تھے، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، ہم سمجھے یہ کوئی عام گھریلو لڑائی جھگڑا ہے، ہم بھی شاید ستیلے ہونے کے ناطے آپ کے لیے۔ وقاص کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ شہریار نے جھک کر وقاص اور ثانیہ کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھا لیا اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ شہریار کی آنکھوں میں اب سرد مہری نہیں تھی بلکہ ایک بڑے بھائی کی شفقت تھی۔ نہیں وقاص، تم میرے ستیلے نہیں ہو، تم میرے باپ کا خون ہو۔ اس عورت کے گناہ کی سزا تم لوگوں کو نہیں ملے گی۔ ماں الگ ہو سکتی ہے مگر باپ تو ایک ہے۔ ہم ایک فیملی تھے اور رہیں گے۔ تم لوگ بے قصور ہو، تم بھی اسی دھوکے کا شکار تھے جس کا میں تھا۔ شہریار نے ثانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم نے آج سچ کا ساتھ دے کر ثابت کر دیا ہے کہ خون کے رشتے سے بڑا حساس کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر تم یہ ثبوت نہ لاتی تو شاید میں ٹوٹ جاتا۔ گھر کا ماحول جو کچھ دیر پہلے نفرت اور انتقام سے بھرا پڑا تھا اب دکھ اور افسوس میں بدل گیا تھا، مگر اس دکھ میں ایک اتحاد تھا، ایک ایسا تعلق تھا جو جھوٹ کی بنیادوں کے گرنے کے بعد سچائی پر کھڑا ہو رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب محلے کے لوگ جا چکے تھے اور پولیس کی کارروائی مکمل ہو چکی تھی، شہریار اور اس کے تمام بھائی اس ننھی بچی کے جنازے کے لیے نکلے۔ ہنا نے آخری بار اپنی بیٹی کا ٹھنڈا ماتھا چوما اور اسے شہریار کے حوالے کیا۔ شہریار نے اپنی بیٹی کا چھوٹا سا جنازہ اٹھایا تو اسے لگا کہ وہ دنیا کا سب سے بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ قبرستان میں مٹی کی خوشبو اور رات کی خاموشی، شہریار نے اپنی بیٹی کو سپرد خاک کیا۔ مٹی ڈالتے ہوئے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، میری بیٹی تم وارث بن کر آئی تھی اور تم نے اپنی جان دے کر مجھے وارث بنا دیا، تم نے مجھے سچائی کا وارث بنا دیا، اور میں تمہاری قربانی نے میری آنکھوں سے پٹی اتار ڈالی ہے۔ تم نے جاتے جاتے مجھے میرا خاندان واپس دلا دیا، تم ہمیشہ زندہ رہو گی۔ واپسی پر گھر خالی تھا۔ وہ کوتوال جو اس گھر پر راج کرتی تھی اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی، مگر گھر میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہنا اور شہریار اب خالی ہاتھ صحن میں کھڑے تھے جہاں ان کی بیٹی کا جھولا اب بھی ہل رہا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ اور حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اتنا اندھا کہ وہ اپنے ہی پیاروں کا خون بہا دیتا ہے، مگر قدرت کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ظلم کتنا بھی ہو چھپ جاتا ہے، چھپ کر کیا جائے ایک دن وہ لائیو ہو ہی جاتا ہے، کبھی کیمرے کی آنکھ سے اور کبھی ضمیر کی آنکھ سے۔ رشتوں کی بنیاد خون پر نہیں خلوص پر ہوتی ہے، اور جو رشتے مفاد کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں وہ اسی طرح تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ شہریار نے اپنی بیٹی کھو دی تھی مگر اس نے سچائی پا لی تھی، اور کبھی کبھی سچائی پانے کی قیمت بہت بھاری ادا کرنی پڑتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی
اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔